صدر عارف علوی نے منشی الیکشن کمیشن کی غرور خاک میں ملا دی۔ صدر سے نہ ملنے والا منشی صدر کے پاؤں پڑنے لگا۔ کہتے ہیں کہ کسی کو کھیر اور کسی کو عزت راس نہیں آتی۔ انسانوں نے بھیڑوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چونٹی سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ کتا جب کسی کی روٹی چھین کر کھاتا ہے تو وہ 3 گلیاں دور جا کر ادھر ادھر دیکھ کر کھاتا ہے، لیکن جب مالک اس کو خود روٹی دیتا ہے تو وہ دروازے کے سامنے بیٹھ کر کھا لیتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ پاکستانی بیرون ملک جائیدادیں کیوں بناتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک فرعون بن کر ادارے پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ صدر کی کیا حیثیت کہ میں ان سے ملاقات کروں یا وہاں جاؤں۔ آج عدالت نے واضحتاً کہہ دیا کہ جاؤ اور صدر کے ساتھ تاریخ منتخب کرو۔ سچ بات ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ کچھ دن پہلے عطا تاڑر بڑا اچھل کر کہہ رہا تھا کہ عبوری صدر الیکشن کمیشن کی تاریخ کا اعلان کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، مگر اب کیا کریں گے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ بے شرموں کی قسمت میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت لکھ دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن وہ مصیبت ہے جو عزت دینے سے نہیں پھوٹ پڑنے سے جاتی ہے۔ آج قسم توڑ ہی دی بیٹی نے سسرال جانے کی تو کمال ہو گیا۔ یہ تو الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کو ایکسیلنس لکھ ڈالا۔ الیکشن کے لیے 11 فروری کی تاریخ کی تجویز کی، مگر حتمی فیصلہ صدر عارف علوی کریں گے۔ وہی عارف علوی جو کہتے ہیں کہ میرے لیڈر اب بھی عمران خان ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کو صدر سے مشورے کا حکم دیا، جس کا مطلب ہے کہ صدر کے پاس تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار موجود ہے۔ کیا صدر نے اپنا اختیار استعمال نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی، یا چیف الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی؟ الیکشن کے ملتوی ہونے کا آخر ذمہ دار کون؟ موجودہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صدر پاکستان سے مشاورت کرنے کے لیے ایوان صدر جا رہے ہیں۔ جناب صدر صاحب کچھ عرصہ پہلے بہت عزت سے خود دعوت دے رہے تھے، تب کیوں نہ گئے؟ تب وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں آئینی طور پر کسی سے مشاورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یاد آ گیا کہ شاید ضرورت ہے۔ اب غور سے دیکھ لیں تو وہی الیکشن کمیشن نہیں جو صدر عارف علوی کے انوائٹ کرنے پر بھی نہیں گیا، اب کس منہ سے گیا؟ آ گئے نا اپنی اوقات میں۔ ابھی پہلے ہی کی بات ہے جب صدر مملکت چیف الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے ملاقات پر بلا رہے تھے تو اس منشی نے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس دن اپنے امریکی آقاؤں سے مل کر اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ملک میں شفاف الیکشنز کروائیں گے۔ اب تو سکندر کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، لیکن ان میں رتی بھر بھی شرم نہیں، بل آخر چیف الیکشن کمیشن ایوان صدر چلے گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اٹارنی جنرل نے انہیں بتایا کہ آپ کو خود جانا ہوگا، شرم تو محسوس ہو رہی ہوگی، خیر تھوکا چاٹنے پہنچ گئے۔ صدر عارف علوی سے الیکشن کمیشن کی ملاقات ہو رہی ہے، اس سے پہلے اٹارنی جنرل گئے تھے اور گرین سگنل ملتے ہی وفد ایوان صدر پہنچ گیا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہے، اپنا ہی تھوکا چاٹنے ایوان صدر پہنچ گئے۔ اب کس منہ سے صدر سے تاریخ لیں گے؟ طاقتور قومیں کروڑوں افراد سے مل کر بنتے ہیں، قومی ترقی میں سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چند ہزار لوگوں کی محنت سے بھی کوئی قوم نہیں بنتی، صرف انتشار ضرور پھیلتا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں پہلی بار پاکستانیوں کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ یہ سلسلہ یہاں سے ٹوٹا تھا، وہیں سے دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ نواز شریف اور زرداری جیسے چور اونچکوں کا دور گزر چکا ہے، وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں گھوم سکتا۔ عمران ایک لیڈر کا نام نہیں، عمران خان ایک شخصیت کا نام ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، وہ نظریہ جس پر پاکستان کے آئین کی شناخت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔